السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب دعا زدنی پڑھو۔ علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم فکرنا فی الدین، اللہم فکرنا فی الدین۔ فکرنا نہیں ہے، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم فکہنا فی الدین۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم فکہنا فی الدین۔ تو چلیں ہم آپ ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو فرسٹ ایکسرسائز سکھائی ہے، حروف مفردات، پھر میں نے مرکبات، سیکنڈ جو لیسن، آج ہم تھرڈ لیسن شروع کریں گے، حروف مقطعات۔ لیکن تھرڈ لیسن شروع کرنے سے پہلے ہم وہ مد کا ہے نا سارا، کہ الف لام میم پھر صاد، یہ کون کون سی مدیں ہیں، لیکن وہ آپ کو ویسے پڑھنے سے سمجھ نہیں آئے گی۔ پہلے میں آپ کو ساری مد کا بتاؤں گی کہ مد کا لغوی معنی کیا ہے۔ یہ دیکھو مد کا بیان، مد کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، مد کے سبب کیا ہے۔ جیسے مد کے دو بڑے سبب ہیں، سکون اور حمزہ۔ سکون کہتے ہیں جزم کو، اور حمزہ الف کے اوپر حرکات ہو، فتح کسرہ دمہ اور جزم، تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ ویسے بھی حمزہ وہ سیم ہی ورڈ ہوتا ہے ایک ہی۔ تو شرط مد کیا ہے، مد کی شرائط کیا ہے؟ مد کے شرط جو ہے واو الف یا ہے، اور مد کی ریزن کیا ہے، سکون اور حمزہ، یعنی سبب جو ہے، ریزن جو کیوں وہاں پر مد ہوتی ہے۔ تو یہ مد مطلق کی قسمیں ہیں۔ پھر مد مطلق کی دو قسمیں جو ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ پھر بتاؤں گی مد اصلی کیا ہے۔ تو مد اصلی جیسے میں آپ کو کئی بار بتا چکی، کیونکہ قولا کیلا قولو، یہ اس کا الف نہیں ہم ہٹا سکتے، نہ یا ہٹا سکتے نہ واو۔ کالا کہیں گے، کیلا کہیں گے تو یا الف، قولو کہیں گے تو واو بھی ہٹ جائے گا۔ قولا کہنا ہے، کالا نہیں کہنا، قیلا کہنا ہے، یہ یا کو بولنا ہے، قولو کہنا ہے، یہ مد اصلی ہے۔ ابھی میں اور ڈیٹیل سے بتاتی ہوں آپ کو۔ مد اصلی جو ہے، مد فرعی کیا ہے، تو شرط مد کیا ہے، سبب مد کیا ہے۔ مثلا جو شرط مد ہے وہ یہ سکون اور حمزہ، شرط مد واو الف یا ہے، اور اس کے جو سبب ہیں وہ سکون اور حمزہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مد فرعی کی قسمیں ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد عارض، مد لازم۔ پھر مد متصل کی تعریف بتاؤں گی، پھر مد منفصل کی تعریف بتاؤں گی۔ اگر اتنا ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ ہوا تو نہیں ہو صحیح ہے گیا تو گنجائش ہوئی تو میں اور بتاؤں گی، ورنہ نہیں بتاؤں گی۔ اب شروع کرتے ہیں مد کا بیان جو ہے۔ یہ مد کا لغوی معنی کیا ہے؟ مد کا لغوی معنی ہے کھینچنا، دراز کرنا، لمبا کرنا، سٹریچ کرنا۔ جو اصطلاحی تعریف ہے، خاص حروف مدہ میں آواز کا دراز کرنا، یعنی لمبا کرنا۔ دراز کرنا یعنی سٹریچ کرنا، لمبا کرنا۔ اور پھر اگر کسی اور حرف میں آواز لمبی کی جائے گی تو اس پہ مد کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مد کے سبب کیا ہے؟ مد کے دو بڑے سبب ہیں، سکون اور حمزہ۔ مد کی دو ریزن ہیں، سکون اور حمزہ۔ سکون کس کو کہتے ہیں؟ جزم کو، اور حمزہ جو الف پہ فتح دمہ کسرہ یا جزم ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور حمزہ اور وہ والا حمزہ دونوں سیم ہی چیز ہوتی ہے۔ تو جیسے مد کے دو بڑے سبب ہیں نا، تو سکون اور حمزہ کی، تو سکون کیا ہے؟ جیسے جاء، اس میں سبب اس کا حمزہ آ گیا، حمزہ تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کا سبب بن گیا، جاء حمزہ جو ہے اس کا سبب بن گیا۔ تو لیکن اس میں شرط بھی ہے، جاء میں الف ہے، کیونکہ الف شرط مد ہے نا۔ جی تو جاء دونوں ہی چیزیں ہو گئی، شرط مد بھی ہو گئی، الف واو یا شرط مد ہے، اس میں الف آ گیا اور حمزہ بھی آ گیا۔ حمزہ کیا ہے؟ سبب ہے۔ جاء تو جیم کسرہ یا جی، حمزہ فتح تو یا بھی آ گئی،
اس کی شرط مد بھی آ گئی اور حمزہ بھی آ گیا. تو یہ کیا ہے؟ مد کے سبب ہے، حمزہ اور سکون. اور شرط مد کیا ہے؟ واو الف یا. دونوں چیزیں سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، الف بھی ہے اس میں، یا بھی ہے. یہ میں نے لکھنا چاہیے تھا لیکن وہ جگہ نہیں تھی، لکھ کے مٹایا ہے، سارا بیان کرنا تھا نا. تو میں آپ کو زبانی بتا دیتی ہوں، پھر دوبارہ بھی بتاؤں گی تفصیلاً. یہ ہے دو بڑے سبب، سکون اور حمزہ. جیسے جاء حمزہ آ گیا آخر پہ، جیء اس میں بھی حمزہ آ گیا. یہ کیا سبب ہو گئے. اور شرط مد کیا ہے؟ الف واو یا. تو اس میں الف بھی آ گیا جاء. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جی اور جیء اس میں یا بھی آ گیا. تو یہ ہے اصطلاحی تعریف کے بعد اس کے سبب، دو بڑے سبب حمزہ سکون اور شرط مد واو الف یا. یہی ہے نا مد مطلق کی قسمیں. مد مطلق کی دو قسمیں ہیں، مد اصلی اینڈ مد فرعی. تو مد اصلی جو ہے نا وہ جو کسی سبب پر نہ ہو اور اس کے ادا کیے بغیر حروف کی ذات ہی باقی نہ رہے. مثلا قال، قیل، قولوا. تو اگر ہم الف نہیں پڑھیں گے تو قالا ہو جائے گا، قیلا میں یا نہیں پڑھیں گے تو قیلا ہو جائے گا، یا ہی ختم ہو جائے گا. قولوا میں واو نہیں پڑھیں گے تو قلو ہو جائے گا، قولو ہو جائے گا، یہ والا واو. یہ ہے مد کا مدہ حروف ہے نا، الف واو یا. جی اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو وہ حرف ختم ہو جائے گا. ہاں الف یا اور واو ختم ہو جائے گا اور اب صرف حرکت ہی باقی رہ جائے گی. ٹھیک ہے. جی یہ جو تین مثالیں دی ہیں ان میں مد کا کوئی سبب نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی کوئی ریزن نہیں ہے، لیکن اس کا ترک کرنا حرام ہے کیونکہ اس سے قرآن کا ایک ورڈ کم ہو جاتا ہے. یہ ہو گئی مد اصلی. جو مد فرعی ہے نا وہ اس مد کو کہتے ہیں کہ حرف مدہ کے بعد، یعنی الف واو یا حرف مدہ ہیں، حرف مدہ کے بعد سکون یا حمزہ ہو، یعنی جزم ہو یا حمزہ ہو. تو مد فرعی کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، شرط مد اور سبب مد. میں نے آپ کو بتایا تھا نا شرط مد کیا ہے اور سبب مد کیا ہے. شرط مد جو ہے وہ مد کے سبب جو ہے وہ سکون اور حمزہ ہے، یعنی ریزن اور مد جو ہے وہ ورڈ میں یا تو جزم آئے یا حمزہ آئے. سکون یا جزم ایک ہی چیز کے نام ہے. یا حمزہ آئے، جیسے جاء حمزہ آیا نا، جی جی تو الف بھی آیا اور حمزہ بھی آیا، یا بھی آیا اور حمزہ بھی آیا. یہ مد کے ریزن ہے کیوں مد آئی. تو شرط مد واو الف یا ہے تو اس میں شرط مد بھی آ گئی. تو جو مد فرعی ہے نا جی اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. مد فرعی میں شرط مد اور سبب مد. اصلی تو ہے نا، اصلی سبب پر موقوف نہ ہو، لیکن مد فرعی کسی سبب پر موقوف ہو، کسی ریزن کی وجہ سے ہو. اس میں ریزن شرط مد اور سبب مد دونوں پائی جاتی ہے، لیکن مد اصلی میں نہیں پائی جاتی. اس میں کوئی ریزن نہیں پائی جاتی، بس اس کو پڑھنا ہے. تو اس میں ریزن پائی جاتی ہے، وہ شرط مد بھی ہو اور سبب مد بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں مد فرعی میں. اور اس کے ادا نہ ہونے سے حرف کی ذات ختم نہیں ہوتی. البتہ تجوید کے جو قاعدے ہیں نا اس کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے اور حرفوں کی خوبصورتی چلی جاتی ہے. وہ ہے نا قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھو. ٹھیک ہے نا، جی پہلے میں نے لیسن میں آپ کو پڑھایا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے حدیث میں قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھو اور جی عربوں کے لہجے میں پڑھو. تو اس کی مثال کیا ہے مد فرعی کی؟ من السماء، جیسے من السماء ہے، الف کی وجہ سے حرف مدہ ہو گیا اور حمزہ
سبب مد ہو گیا، دونوں ہی ہیں اس میں. السمائی میں دونوں چیزیں ہیں. ان دونوں میں مد ہے نا، کیونکہ ان کلمات میں مد فری کو ادا نہ کیا جائے تو حرف کی ذات تو ختم نہیں ہوگی، البتہ وہ خوبصورتی اور حسن جو مد کرنے سے ظاہر ہوتی ہے وہ ترک مد کی صورت میں ظاہر نہ ہوگی. اور اس کا ترک کرنا، اس کا چھوڑنا حرام تو نہیں لیکن گناہ ضرور ہے. ٹھیک ہے. جی. پھر آگے مد فرعی کی مثالیں. مد مصلی کی دو قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی. تو مد فرعی میں نے آپ کو بتایا کیا ہے، اور پھر اس کی آگے قسمیں ہیں، مد فرعی کی قسمیں ہیں. یہ مد فرعی کیا ہے، مد مطلق کی قسم ہے، اور مد فرعی کی آگے قسم ہے. یہ مد متصل، مد منفصل، مد عارض، مد لازم. تو پھر یہ مد متصل کیا ہے؟ مد متصل جو ہے وہ حروف مدہ کے بعد، یہ حروف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ آئے. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آئے، جیسے جاء، یہ حروف مدہ ہے اور یہ حمزہ ہے. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آئے اور حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی ورڈ میں ہو، ایک ہی کلمہ میں ہو، یہ جاء ایک ہی کلمہ ہے نا، ایک ہی ورڈ ہے، عربی میں اس کو کلمہ کہتے ہیں. یہ ورڈ ایک ہے. جب حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی ورڈ میں ہو تو وہ مد متصل ہے. یعنی متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑی ہوئی، جو اس کے ساتھ ہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی. مد متصل ایک ہی ورڈ میں دونوں چیزیں ہوں، حروف مدہ بھی اور حمزہ بھی. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آئے اور وہ دونوں ایک ہی ورڈ میں ہوں تو وہ مد متصل ہے. مثلا جاء، کیا لکھا میں نے، جاء، جیء، سوء، یہ ایک ہی ورڈ میں ہے نا، الف کے بعد حمزہ، یا کے بعد حمزہ، سوء، با کے بعد حمزہ. یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی ورڈ میں ہے تو یہ کیا ہے، مد متصل. جی. مد منفصل کیا ہے؟ منفصل کا مطلب الگ، جدا، سیپریٹ. مد متصل کی تعریف کیا ہے؟ مد متصل کی تو بتا دی. منفصل کی کیا تعریف ہے؟ مد منفصل کی تعریف، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آئے اور وہ دوسرے کلمہ میں ہو. اگر حروف مدہ یہ ہے، اس کے بعد حمزہ آئے تو وہ الگ ورڈ میں ہو، اگلے ورڈ میں ہو. یہ تو اکٹھا تھا نا، جی. ایک ہی ورڈ. یہ فی الگ ہے، انفسکم الگ ہے. تو یہ حروف مدہ ہے یا، اور یہ حمزہ ہے. تو یہ الگ الگ ورڈ میں آئے ہیں، ساتھ ہی آئے ہیں، اکٹھے ہی آئے ہیں فوراً بعد اس کے، لیکن وہ ورڈ الگ ہے، یہ الگ ہے. فی الگ ورڈ ہے، یہ الگ ورڈ ہے. تو اگر الگ ورڈ میں آئے، حروف مدہ کے بعد حمزہ الگ ورڈ میں آئے، دوسرے کلمہ میں ہو، دوسرے ورڈ میں ہو، فوراً اس کے بعد ہو، تو وہ کیا ہے، حروف مد منفصل ہے. منفصل کا مطلب الگ، جدا. جیسے فی انفسکم، قالوا انؤمن، قالوا ہے، یہ حروف مدہ ہے، واو حروف مدہ ہے. یہ تو جمع کی نشانی ہوتی ہے، الف. قال، قالا، قالو، گردان کرے نا تو یہ جمع ہے. جی. قالو، قالا سنگولر ہے، قالو پلورل ہے، جمع ہے. تو یہ واو ہے حروف مدہ. قالو، یہ حروف مدہ کے بعد یہ حمزہ ہے، الف فتح حمزہ ہے نا، الف فتح، الف کسرہ، الف ضمہ ہو یا جزم ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے. الف خالی ہے. الف کس کو کہتے ہیں؟ جو خالی ہو، کچھ نہ ہو، لیکن اگر حرکات آ جائیں، فتح، ضمہ، کسرہ، جزم، تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. اب یہ قالو میں واو حروف مدہ ہے، تو یہ جو حمزہ ہے نا اگلے ورڈ میں ہے. قالو ایک ورڈ ہے، انؤمنو ایک ورڈ ہے. قالو انؤمنو، کہا انہوں نے کیا ہم ایمان لائیں، یہ مطلب ہے. کہا انہوں نے، یہ ایک ورڈ ہو گیا. انؤمنو ایک ورڈ ہے، لیکن یہ ساتھ اکٹھے ہی آئے، فوراً اس کے بعد آیا نا. تو اگر جی. حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے ورڈ میں آئے تو وہ کیا ہوتا ہے، مد منفصل. منفصل
ٹھیک ہے، جی یہ ہے مد منفصل کی تعریف. تو ان کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ دونوں کو 3 یا 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الف جی کا میں نے آپ کو بتایا نا، مٹھی بند کرو، اس کی مقدار کو ہم کیسے ناپیں؟ 4 سلولی کھولو، 4 دفعہ 4 انگلیاں کھولو. الف 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا، 4 ہو گیا، 5 کرو گے تو 5. تو یہ ہے اس کی مقدار، لمبا کرنے کی مقدار. جی دونوں جو مد متصل اور منفصل دونوں 3 یا 4 الف تک لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، جی بس آج میرے خیال اتنا ہی. میں پھر آپ کو کل بتاؤں گی مد عارض کی قسمیں. یہ ہے نا مد عارض، متصل منفصل ہو گیا. پھر آگے مد عارض کی قسمیں ہیں. جی مد عارض وقفی، اس کی 2 قسمیں ہیں، مد عارض وقفی، مد عارض لین. ان کی میں ڈیفینیشن بتاؤں گی. پھر ان کو کتنا لمبا کرنا ہے. تو مد لازم، بس یہاں تک اتنی ہی مدیں ہوتی ہیں. جی تو یہ 6 تو نا، یہ تو آگے آگے کتنی ہو گئی، کافی ساری ہو گئی ہیں. جی ٹھیک ہے، آج بس اتنا ہی ہے. تو مد متصل کیا ہے؟ وہ اس کے اندر یہ ایک ہی ورڈ میں آتی ہے. یہ ایک ورڈ ہوتا ہے. جی جو متصل ہوتی ہے نا، وہ ایک ہی ورڈ ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے. تو جو منفصل ہوتے ہیں، متصل یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آئے وہ ایک ہی ورڈ میں ہو تو وہ کیا ہے؟ متصل. جاء جیء سون. اور منفصل کیا ہے؟ الگ سے، یعنی حروف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے وہ اگلے ورڈ میں آئے لیکن اس کے فوراً بعد آئے تو یہ وہ کیا ہے؟ مد منفصل، الگ سے. اس کا مطلب جدا، اس کا مطلب جڑی ہوئی. سمجھ آ گئی؟ جی اب آپ نے مد متصل اور منفصل اور مد اصلی، وہ مجھے جو پڑھنا ہے نا آپ نے، اس میں سے مجھے پڑھ کے بتانا ہے کہ اصلی کون سی ہے اور مد فری کی جو قسمیں ہیں متصل اور منفصل کون سی ہے. بس آج کا اتنا ہی، جی باقی ہم کل کریں گے. اس کی باقی چیزیں کل کر لیں گے. کہ دعا پڑھ لو. سبحان ربی کا سبحان ربی کا رب العزتی رب العزت عما یصفون اما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ.